باقی بچے جو ہیں ہماری پوری فیملی کے بچے، بلکہ جس نے بھی سنا اس کے بچے سہمے ہوئے ہیں. جس ٹائم یہ رپورٹ بنی ہے جس کی بیٹی بے ہوش پڑی ہے، 3 دن ملی نہیں، اور چوتھے دن جب ملی ہے ہاسپٹل میں بے ہوش پڑی ہے، بیجار و مددگار پڑی ہے. اس کے کپڑے خون سے لات پاتے ہیں، اس کے جسم پہ، منہ پہ، اس کے رخساروں پہ نشان بنے ہوئے ہیں. اور اس سے آپ رپورٹ بھی لکھوا رہے ہیں، انگوٹھے بھی لگوا رہے ہیں، اس سے آپ میڈیکل بھی بنوا رہے ہیں، اس سے آپ FIR بھی لکھوا رہے ہیں. میری جو آف دی ریکارڈ بات ہوئی ہے SHO صاحب سے، انہوں نے بڑے پیار سے انہوں نے رکھا ہے لڑکی کو، اور وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے جناب ریپ نہیں کیا، اور ہم تو اس کو ایک پل لی تھی، اور وہ اس کے ہم نے 4 حصے کیے، اور پھر ہم نے میوزک چلایا اور یہ کیا اور وہ کیا. اچھا، ابھی جو میڈیکل رپورٹ آئی ہے سامنے، ابتدائی رپورٹ جو ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس رپورٹ میں کیا کہا جا رہا ہے اور آپ لوگوں کا کیا سٹانس ہے؟ آپ لوگ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں میڈیکل رپورٹ بھی وہی پولیس ہی بنواتی ہے اور ڈاکٹر بناتے ہیں. ان کا صبح و شام آپس میں ان کا وہ میل جو رہتا ہے. ہم تو وہ اب انصاف کی بات کیا کریں، ہم تو وہ چاہتے ہیں کہ جو فیکٹ اینڈ فگر ہے، جو فیکٹ اینڈ فگر ہے وہ یہی تھے کہ 3 دن بچی ان کے ساتھ رہی ہے، انہوں نے اپنے پاس رکھی ہے، بس بیجا میں رکھی ہے، اغوا رکھی ہے. گروپ تھا 3-4 لڑکوں گروپ تھا. جب وہ لے کے آیا اس کو، وہ بے ہوش کو لے کے آیا. جب ہم ہاسپٹل گئے تھا وہ بے ہوش پڑی تھی، اگلے دن اس کی ڈیتھ ہو گئی. اب ہم اس میں رپورٹ پہ جائیں یا اپنی لڑکی کے ڈیتھ پہ جائیں، یعنی کہ یا 3 دن بے ہوش رہی، 3 دن جو کیا ہمارے کچھ نہیں ہوتا جو رہا اس کے وہ جسم کے اوپر نشان تھے ہم ان کے اوپر جائیں، یا اس کی جو اپنے کپڑے خراب تھے بلڈ سے اس کے اوپر جائیں، یا ہم رپورٹ، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. ہمیں تو یہ بھی ہماری پوری فیملی کا 302 کا بھی پہلا کیس ہے، اور یہ اس طرح کا بھی پہلا کیس ہے. اللہ رحم کرے جی، اللہ تعالیٰ آپ تو لوگوں کو بھی باقی ہمت دے. بچے جو ہیں ہماری پوری فیملی کے بچے، بلکہ جس نے بھی سنا اس کے بچے سہمے ہوئے ہیں. ایسا یہ ہی پورا پاکستان یقین کریں، جو جس کے پیرنٹس بھی ہیں وہ سب بچیاں ہیں، پیرنٹ ہیں جو بیٹیوں صاحب والے اولاد سب. ان کے بچے سہمے ہوئے ہیں. ہماری تو ان سے یہی ہے کہ پولیس ملزمہ کو چھوڑنا چاہتی ہے چھوڑ دے. اب ہماری بچی تو چلے گی، اب لوگوں کی بچیوں کو بچانا ہے یا ان کو اور کسی لوگوں کو ریپ کروانے ہیں تو کروا لیں ان سے. ہمارا بالکل ریئل بات ہے. وہ اور لوگوں کی بچیاں ہیں ان کو ریپ ہی کریں گے نا. آپ بھی سمجھتے ہیں، آپ خود وہ جرنلزم میں ہیں اور سارا کوئی، کہ جب بھی کوئی تیسری بار پکڑا جاتا ہے، دوسری بار تو اس کے اوپر یہی ہوتا ہے کہ 2 FIR پہلے ہوئی تھی، کسی کی 16 ہو گئی تھی، کسی کا یہ ہوا تھا. یہ بالکل آپ پاکستان کے ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں کہ آپ کو بہت سارے کیس ہیں کہ یہ جی ڈکیٹ ہے، اس نے پہلے 4 ڈکیٹیں کی تو 5ویں میں آ گیا. یہ ریپسٹ ہے، اس نے پہلے 3 کیے ہوئے تھے، 4تھے میں آ گئے. گورنمنٹ چھوڑنا چاہتی ہے کسی کو، جو اس کو کوئی کسی کو ریلیف دینا چاہتا ہے نہیں دینا چاہتا. ابتدائی رپورٹ بھی اس پہ آپ لوگ جو ہیں بالکل بھی میں بتا رہا ہوں کہ جس ٹائم یہ رپورٹ بنی ہے، والد صاحب کے آپ نے انٹرویو بھی کیا ہے، وہ بیٹھے بھی ہمارے ساتھ ہی ہیں. ان کی آپ نے حالت دیکھی ہے، جس کی بیٹی بے ہوش پڑی ہے، 3 دن ملی نہیں، اور چوتھے دن جب ملی ہے ہاسپٹل میں بے ہوش پڑی ہے، بیجار و مددگار پڑی ہے. اس کے کپڑے خون سے لات پاتے ہیں، اس کے جسم پہ، منہ پہ، اس کے رخساروں پہ نشان بنے ہوئے ہیں. اور اس سے آپ رپورٹ بھی لکھوا رہے ہیں، انگوٹھے بھی لگوا رہے ہیں، اس سے آپ میڈیکل بھی بنوا رہے ہیں، اس سے آپ FIR بھی لکھوا رہے ہیں. تو اس کے اوپر میں کویسچن اٹھاؤں یا آپ اٹھائیں یا پاکستان اٹھائے؟ میرے پاکستانی سب تو سوال اٹھا رہے ہیں اس چیز پہ. بالکل لوگ یہی کہہ رہے ہیں. اور ابھی ان سے بات کر کے لگا کہ ابتدائی طور پر جو معاملات سامنے آئے تھے اس میں پھر ایشال فاطمہ کے والد کو ہی کہا جا رہا تھا جی کہ آپ کو پتہ ہے، یعنی کیس کی تفتیش ہونی چاہیے. اور اچھا یہ بتائیے کہ اب ایک اور چیز جو آپ بتا رہے تھے، بھی آپ نے آف دا ریکارڈ بھی ہمیں بتایا تھا کہ اب کتنے دن انہوں نے اپنی اس میں رکھا، ان کو بچی کو اپنے پاس غائب رکھا ان لوگوں نے؟ انہوں نے 3 دن رکھا، 2 سے 3 دن. اب آپ کو کیا لگتا ہے ان 2-3 دن میں ان لوگوں نے کیا کیا ظلم کیے ہوں گے اس پہ؟ اب سر یہ بتائیں کہ یہ کامن سینس کی بات ہے. اس میں ہر جو صاحب اقتدار ہیں ان کی بھی اولاد ہے، ہماری بھی اسی طرح اولاد ہے، ان کو بھی اتنی پیاری ہے، ہمیں بھی اتنی پیاری ہے. ان کو خود اندازہ ہوگا کہ اگر ایک بندہ لڑکے ہیں اور اوباش لڑکے ہیں، اور وہ اگر 3 دن ایک لڑکی کو 4 لڑکے رکھ رہے ہیں تو وہ کس معیار میں رکھیں گے، یا کس لیول میں ان کے پاس ہے، یا کیا ہو رہا ہے یا کیا نہیں ہو رہا. جس طرح کا حالات بنے ہوئے ہیں، جس طرح کی صورتحال ہے، اس میں تو مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا یہ بتائیے کہ یہ لڑکا جو مین کلپریٹ ہے، جو مین جس پہ الزام ہے، وہ کیا اس کالج میں پڑھتا تھا یا ویسے کوئی آئیڈیا ہے؟ بہت ساری باتیں، بہت ساری افواہیں بھی سامنے آ رہی ہیں. بھجن افواہیں تو بہت زیادہ ہیں. ہمیں تو ٹو دی پوائنٹ، ہم لوگوں نے تو یہاں جس کسی نے پکچر بھی پہلی دفعہ دیکھی ہے، جو ہمیں پکچر ملی ہیں اس لڑکے کی، اس لڑکے پکچر بھی ہمیں سوشل میڈیا کے تھرو ملی ہیں. نام مجھے SHO صاحب نے دیے تھے کہ یہ نام ہے جو ہم نے لڑکے پکڑے ہیں.
تو ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس کے کالج میں پڑھتا ہے. یہ SHO صاحب تفتیش کر لیں گے کہ اس کے کالج میں پڑھتا ہے یا کئی بار ہے. ہمیں تو بالکل یہ نالج میں نہیں ہے. ابھی لاسٹ جو آپ کا رابطہ ہوا پولیس سے، انویسٹیگیشن آفیسر سے یا SHO صاحب سے، تو انہوں نے اب تک کی کیا پیش رفت؟ اب تک تو گرفتار ہو چکے ہیں. میری جو آف دی ریکارڈ بات ہوئی ہے SHO صاحب سے، انہوں نے مجھے کہا ہے جی کہ یہ جی انہوں نے بڑے پیار سے انہوں نے رکھا ہے لڑکی کو، اور وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے جناب ریپ نہیں کیا، اور ہم تو اس کو ایک پل لی تھی اور وہ اس کو ہم نے کوئی پل لی تھی اور اس کے ہم نے 4 حصے کیے اور پھر ہم نے میوزک چلایا اور یہ کیا اور وہ کیا. ہاں یہ تو آف دی ریکارڈ وہ مجھے بتا رہے تھے، لیکن وہ ان کی تفتیش کا اپنا حصہ ہے. ہم SHO صاحب ہی کہہ رہے ہیں ہم نے وہ نہیں بالکل کہا ہے، مجھے خود بلا کے کہا ہے انہوں نے. مطلع کہا ہے کہ جی یہ وہ لڑکے جو ہے، ایک لڑکے کو اس ٹائم ملایا ہے اور 3 کو اس ٹائم ملایا، تو وہ اس کی پھوپھی کا گھر تھا، حسیب کی پھوپھی کا گھر تھا، اور خالد جی اشال تھی، وہ ملہ باغ والا اس کی پھوپھی کا گھر تھا، اور وہ پچھلے 3 دنوں سے وہ خالی تھا اور اس کی چابی اس کے پاس تھی. تو وہ جی انہوں نے تو صرف وہاں ڈانس کیا ہے اور وہ فلاں کیا ہے اور ڈھیمکاں کیا ہے اور یہ کیا، اور وہ ہماری سمجھ سے تو وہ باتیں باہر ہیں کہ وہ کیا کہہ رہا تھا اور کیا نہیں کہہ رہا تھا. آپ کو نہیں لگتا کہ اگر وہ اس طرح سے بتا رہے ہیں تو یہ ملزمان کی وکالت ہو رہی ہے؟ وہ تو ظاہری بات ہے، یہ تو جو اس طرح کی وہ بات کر رہے ہیں تو اس میں تو وہی نظر آ رہا ہے. پھر میں تو خاموش ہو کے واپس آ گیا. ابھی ہمارے DPO صاحب سے ہے ملاقات، وہ ہمیں بلا رہے ہیں. حالانکہ آنا تو ان کو چاہیے تھا. ہم ادھر ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کہ ہمارے ساتھ وہ ادھر آتے اور ہمارے پاس آ کے ہم سارے ہماری داد رسی کرتے یا ہم سے پوچھتے. تو اب بھی وہ جناب علی 2 دفعہ فون آ چکا ہے کہ ہم ان کے انتظار میں ہیں، تو آپ آئیں اور ہم نے ملنا ہے آپ سے. تو اب جائیں گے تو جو آفیسز میں بات ہوتی ہے وہ آپ کو بھی آئیڈیا ہے کہ وہ ادھر وہ ہمیں کہیں گے کہ ایسے آپ نے بات کرنی ہے اور ایسے بات کرنی ہے اور ایسے بات کرنی ہے. وہ لگی لپٹی باتیں ہوتی ہیں اس میں. تو وہ پھر یہ ہو سکتا ہے ہماری پکچر بنا کے ادھر کہہ دیں کہ یہ آ گئے جی تو انہوں نے یہ کہا. اب یہ بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ بتایا ہے اشال فاطمہ کی یہ ماموں ہیں کہ آف دا ریکارڈ SHO صاحب نے یہ حلفن بتا رہے ہیں. حلفن آپ کہتے ہیں؟ بے شک حلفن بتا رہا ہوں کہ SHO صاحب نے یہ کہا جی کہ وہ لڑکے جو لے کے جو اشال فاطمہ کو زندگی اور موت کی کشمکش میں خون میں لپٹی ہوئی اس لڑکی کو ہاسپٹل پھینک کے جاتے ہیں، بقول اشال فاطمہ کے جو ماموں ہیں ان کے، کہ SHO صاحب ان کو بتا رہے ہیں آف دا ریکارڈ کہ مبینہ طور پر کہ جی وہ لڑکے بتا رہے ہیں ہم نے تو اشال کو بڑے پیار سے رکھا ہوا تھا، ہم نے ایک پل دی، اس کے 4 حصے کی، ہم نے کھائی، ہم نے ڈانس کیا. اب یہ معاملات، اب سوچنے والی بات ہے، 17 سالہ لڑکی ہے. اگر آپ لوگوں کی بات مان بھی لی جائے تو کیا ایک 17 سالہ لڑکی کے ساتھ اس طرح سے کرنا جائز ہے؟ کیا اس لڑکی کو اس طرح کی کوئی پلز یا ڈانسنگ پلز یا کوئی اس طرح کی چیز دینا جائز ہے؟ جب وہ لڑکی کی موت ہو جاتی ہے، وہ ماری جاتی ہے، تو کیا اس کی فیملی اپنی بیٹی کے خون کا حساب نہیں مانگ سکتی؟ اس چیز کو اس طرح دبانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ چیز جو ہے یہ بڑا ایک ہمارے معاشرے میں ایک المیہ بنتا جا رہا ہے کہ اس چیز کو یہ کر دینا جو وہ آپ گئی سی، چھوڑو جناب تسی کی کرنا چاہتے، عزت خراب کرنی تھی صاحب نے. اور جس کی بیٹی مر گئی اور جس کی بیٹی بتا نہیں سکی کہ اس کے ساتھ کیا کیا ظلم ہوا ہے، آپ اس کو کہہ رہے ہیں چھوڑو جی وہ آپ گئی سی، جو انہوں نے کیا چلے مان لیا، یہ بات مان لیتے ہیں، یہ بھی ایک بات مان لیتے ہیں جی ٹھیک ہے جی وہ چلی گئی. تو 17 سالہ لڑکی کو ڈانسنگ پل کھلا کے اس کو 3 دن تک اپنے پاس رکھنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کوئی شریف زادے کرتے ہیں؟ تو ہم یہی گزارش کریں گے خدا را اس کیس کو دبانے کی بجائے، بچانے کی بجائے میرٹ پر تفتیش کریں. جن کی بیٹی گئی ہے، پھول جیسی وہ بچی تھی، پورا پاکستان اشک بار ہے اشال کے لیے، اور سب یہی چاہ رہے ہیں اشال فاطمہ کو انصاف ملنا چاہیے، اور یہاں پر تفتیش کرنے والے ہی بتا رہے ہیں اور چھٹو جی وہ تو گولیاں کھا دیا نے منڈا کہندا سی بڑے پیار نہ رکھے. واٹ از دس؟ خدا را اس سسٹم کو بہتر ہونے کی ضرورت ہے. خدا را ہماری گزارش ہے اپنے تمام اعلیٰ افسران سے، اعلیٰ حکام سے، کہ خدا را ایسی بہت ساری اشال فاطمہوں کو بچائیں ایسے درندوں سے جو پہلے بہلا پھسلا کر مان لیا جائے اگر جال میں ان کے پھنس بھی گئی تھی تو اس کو مار کے ادموا کر کے پھینک گئے، اور اب جو ہے وہ اسی قانونی پیچیدگیوں کا فائدہ اٹھا لیں گے. وہ تو کہہ رہے ہیں جی انصاف میرٹ پر کریں، سارے معاملات کریں، لیکن ہے کہ اگر کسی نے ظلم کیا اور اس کو وہ بچ نکلا تو یہ اس جہاں بھی اگلے جہاں بھی ہم سب جواب دہ ہوں گے. خدا را اس کیس کی تفتیش میرٹ پر ہے. جج جی آپ کی جو بھی تحفظات ہیں سر آپ اپیل کر سکتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ سے. ہماری اپیل ہے، ان سے سب سے پہلے تو ہم شکر گزار ہیں
مختلف میڈیا چینل کے، آپ کے تو سب سے زیادہ شکر گزار ہیں، 24 کے، C41 کے مدثر بھائی، وسیم، انہوں نے بڑی ہمارا سب سے پہلے انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے، اور سب سے زیادہ تھا جو پاکستان کی عوام ہے، پاکستان کی عوام جیسا تو کوئی ہے ہی کسی ملک میں نہیں کہ درد دل رکھنے والے لوگ ہیں۔ سوشل میڈیا کے اوپر، اپنا میڈیا کے اوپر انہوں نے ہماری آواز کے ساتھ آواز ملائی ہے۔ ہم تو صرف یہی چاہتے ہیں کہ اگر آج ان کو گورنمنٹ چھوڑ دیتی ہے، یا میڈیا، یا اپنا جوڈیشری یا انتظامیہ، تو آگے لوگوں کی بچی ہیں، لوگوں کی بچیوں کو اپنا انصاف بھی دیں اور ان کو سیف بھی کریں۔ جس طرح کے حالات ہیں، حالات بہت زیادہ دن بہ دن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ اب تو لوگوں کو ڈر لگتا ہے کہ ہم بچیوں کو پڑھنے بھی بھیجیں یا نہ بھیجیں۔ تو بالکل اللہ خیر کرے، اور آپ کے بھی شکر گزار ہیں۔ سب سے پھر اس کے اینڈ کے اوپر کہ میڈم مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، بڑے ہم خوش تھے، بڑے خوش ہیں بھی صحیح، رہیں گے بھی صحیح کہ ان کے کام، ان کے CCD کے حوالے سے، انہوں نے جرائم میں کمی کے حوالے سے انہوں نے بہت زیادہ اقدام کیے ہیں۔ اب آ کے یہ رہ گیا ہے، یہ جو ایک معاشرے میں جنونی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، اس کے اوپر تو وہ ضرور فوکس کریں کہ یہ لوگوں میں جو جنونیت پیدا ہوگی اس کو کام کریں، اور ہمیں میرا خیال انہی سے انصاف چاہیے۔ وہ ہماری وزیر اعلیٰ ہیں، IG پنجاب صاحب ہیں، تو ان سے ہم انصاف کے طلبگار ہیں۔